press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. آپ اس کو کہتے ہیں کہ انڈیا نے میل جنریٹ کی اور میل جنریٹ کرنے کی ضرورت تھی. یہ مٹیریل پریس کانفرنس کے نہیں ہیں. اس میں پروٹون میل کہہ کے کہ اس کے آئی پی ایس ایڈریس تک نہیں پہنچا جا سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, سارا کچھ کر کے ایک نام چونکہ آپ نے آج تک عدالت میں کوئی جسٹیفائی تو کیا نہیں. کیونکہ کل تک ہمارے وزیر اطلاعات فواد چودھری انگلش ٹیم کے پاکستان نہ آنے اور نیوزی لینڈ کی ٹیم کے واپس جانے کو ایبسلیوٹلی ناٹ کی وجہ بتا رہے تھے, لیکن آج کی پریس کانفرنس میں کرکٹ ٹیمز کے اس رویے کے پیچھے بھارتی کارستانی کی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں. یہ اندیا دیا جا رہا ہے ہمیں. بین الاقوامی میڈیا میں ہمارے یہ دونوں موقف ریکارڈ پر چلے گئے ہیں, جس سے شاید پاکستان کا موقف کمزور ہوا ہے. اتنا بڑا آپ کا ڈیزاسٹر ہے ڈپلومیٹک, اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا, انہوں نے روح ہی بدل دی ہیں. ہمارے ہاں یہاں پہ کچھ بھی ہو جائے بھارت نے کیا ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہمارے ہاں بڑا عجیب و غریب سا معاملہ ہے ہمارے وزراء کا کہ فوری طور پہ بغیر تحقیق کے فوراً وہ آ جاتے ہیں اور اس کے بعد چار چیزیں لے کے سامنے آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل کل انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے چونکہ کہا ہے کہ اپنا ایبسولوٹلی ناٹ, تو ہم اس کی قیمت چکا رہے ہیں. اگر ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے تو پھر یہ سارے کا سارا چکر چلانے کی ضرورت ہی کیا تھی. امریکہ وہاں سے فون کرتا نیوزی لینڈ کو واپس بلاؤ بھائی, اور بلا لیتا. تو پھر یہ ابھینندن کی میل اور فلانے کی میل اور اس کی میل میں یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس کے اندر اپنے بھی کچھ سکور سیٹل کرنا چاہ رہی ہے. تحریک کے جو ہے اپنا طالبان پاکستان, وہ تو چلو آپ نے ان کے خلاف جنگ لڑی, سب کچھ لڑی. اب اس میں پروٹون میل کہہ کے کہ اس کے آئی پی ایس ایڈریس تک نہیں پہنچا جا سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, سارا کچھ کر کے ایک نام چونکہ آپ نے آج تک عدالت میں کوئی جسٹیفائی تو کیا نہیں, اور یہ اس کا پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی. دیکھیں نا, اس کا آپ پھر کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ اس کا ڈھونڈا نہیں جا سکتا. مجھے لگتا یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے باقی چیزوں کے ساتھ اپنے سکور سیٹل کرنے کی کوشش کی ہے. نکلو اس چیز سے. پاکستان میں اور یہ صاحب جس طرح کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں, جیسے آپ نے بھی کہا کہ بغیر تحقیق کے چیزوں کے ہم پہلے سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں, پھر بعد میں ایک جوائنٹ پریسرز کرتے ہیں, ان کے اندر تحقیقات میں جو چیزیں لاتے ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں. تو آپ سمجھتی نہیں کہ ہمارے جو وفاقی وزراء ہیں وہ کوئی بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں, سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں, بعد میں جب چیزیں حقائق سامنے آتے ہیں وہ اس سے جو ہے وہ متصادم ہوتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ یہ جو جسے یہاں پیش کرتے ہیں نا, یہ جو ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس کی دھجیاں بکھر جاتی ہیں. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ جو آپ روز پریس کانفرنس کرتے ہو, آپ کس کو, لوگوں کو نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کیا, نیوزی لینڈ نے کیا کیا. آپ براہ راست کیوں نہیں کہتے ہو کہ امریکہ نے اس کو کہا ہے. اب جب آپ یہ کہتے ہو کہ انہیں انکار کی قیمت چکانی پڑی, آپ بتائیں کہ نیوزی لینڈ کو کس نے کہا ہے کہ تم یہ کرو. آپ اس کو کہتے ہیں کہ انڈیا نے میل جنریٹ کی اور میل جنریٹ کرنے کی ضرورت تھی. یہ مٹیریل پریس کانفرنس کے نہیں ہیں. مجھے صرف یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر یہ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو آپ بڑے واضح ہو کے آئیں. اب یہ جو اپنا انہوں نے کہا کہ آپ نے ابھینندن مشرا کا جو ایک آپ نے لکھا ہے, اب پاکستان میں بے شمار لوگ ایسے تھے, بلکہ دنیا میں بے شمار ایسے تھے کہ ابھی پاکستان کے اوپر جب معاملہ آئے گا تو سب سے پہلے کرکٹ جو ہے وہ یہاں سے غائب ہوگی. اب جن لوگوں نے تبصرہ کیا ہے کہ انگلینڈ بھی جائے گا, آپ کو یاد ہے میں اور آپ گفتگو کر رہے تھے تو میں نے کہا تھا انگلینڈ جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور انگلینڈ جانے کا 15 منٹ بعد انگلینڈ کا کال آ گئی, تو اس کا مطلب ہے کہ میں ابھینندن مشرا ہوں. یار دنیا کو دیکھتے ہوئے تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایبسلیوٹلی ناٹ یا پھر بھارتی سازش. کیا پاکستان میں نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کی واپسی کو لے کر کوئی کنفیوژن پائی جا رہی ہے؟ کیونکہ کل تک ہمارے وزیر اطلاعات فواد چودھری انگلش ٹیم کے پاکستان نہ آنے اور نیوزی لینڈ کی ٹیم کے واپس جانے کو ایبسلیوٹلی ناٹ کی وجہ بتا رہے تھے, لیکن آج کی پریس کانفرنس میں کرکٹ ٹیمز کے اس رویے کے پیچھے بھارتی کارستانی کی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں. یہ اندیا دیا جا رہا ہے ہمیں. کل انہوں نے کیا کہا تھا ذرا دیکھیے. اور قومیں اپنی قیمت ادا کرتی ہیں, اور میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی قوم بھی تیار ہے اور کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کے لیے, اور اگر آپ ایبسلوٹلی ناٹ کہیں گے تو پھر اس کی قیمت ہے وہ آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے. کیوں نیوزی لینڈ کی ٹیم اس نتیجے پہ پہنچی کہ انہیں دورہ ختم کر دینا چاہیے؟ ایک ای میل آئی ڈی جنریٹ کی گئی حمزہ آفریدی کے نام سے, اس کے 15 منٹ کے بعد اسی ای میل آئی ڈی سے یہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کو تھریٹ جنریٹ کیا گیا, اور یہ جو ای میل آئی ڈی ہے
یہ ہندوستان سے وی پی این کے ذریعے کی گئی فالس تھریٹ تھی جس کے اوپر ہوا کیا گیا, اور یہ سارا تھریٹ جو ہے یہ انڈیا سے جو ہے وہ جنریٹ ہوا. ناظرین, اب یہ وزیر اطلاعات کی کنفیوژن ہے یا پھر امیچور انفارمیشن پر لفاظی کا نتیجہ ہے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ بین الاقوامی میڈیا میں ہمارے یہ دونوں موقف ریکارڈ پر چلے گئے ہیں, جس سے شاید پاکستان کا موقف کمزور ہوا ہے, کیونکہ ایبسلیوٹلی ناٹ کا تعلق تو امریکہ سے ہے. جو وزیر اعظم عمران خان نے ایک امریکی ویب چینل کے سوال پر کہا تھا, جب ان سے افغانستان کے لیے امریکہ کو ہوائی اڈے دینے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواباً ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کر سخت موقف اپنایا. اب یہ ایبسلیوٹلی ناٹ تو صرف امریکہ یا ہوائی اڈوں تک ہی محدود تھا, لیکن فواد چودھری نے اسے کرکٹ کے ساتھ بھی کل جوڑ دیا. لیکن آج جو ای میل کا ٹریک کیا تو یہ پتہ چلا کہ وہ بھارت کے شہر ممبئی سے کی گئی اور وی پی این کا سہارا لے کر اسے سنگاپور سے ظاہر کیا گیا. یہ جو بھارت کو ذمہ دار قرار دے دیا گیا اور باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ دھمکی دی گئی ای میل کے ذریعے اینڈ دین اٹ واز اے فیک آئی ڈی, کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ بات یہ ہے کہ کرکٹ کے جو نیوزی لینڈ کا منسوخ ہوا دورہ, پھر اس کے بعد انگلستان کا منسوخ ہوا, اس سے دھچکا ایک لگا ہے ہر ایک کو, ہر آدمی کو لگا ہے, جو کرکٹ کے فینز ہیں ان کو بھی لگا ہے. ساتھ میں یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا سفارتی دھچکا ہے کہ انٹرنیشنلی جو ہماری ایک ساکھ ہے اس کو دھچکا لگا ہے. اور یہ آگے جو کہا جا رہا ہے کہ جی اس بات کا بھی امکان ہے کہ آسٹریلیا بھی شاید نہ آئے, تو یہ ایک دھچکا تو ہے. وہ کہتے ہیں پلے نہیں دھیلا تے کر دے پھرے میلا میلا, کہ کھڑے ہو جائیں, سارا ڈٹ جائیں, ڈیفیوز کر دیتے. نہیں وہ میں سمجھتا عامر صاحب سے سمجھدار, ڈرتے ڈرتے سوچتے سوچتے کرتے, مجھے سمجھ آپ جو سمجھدار آدمی, آپ سے بہتر کوئی انٹرنیشنل افیئر سمجھتا ہے, اتنا بڑا آپ کا ڈیزاسٹر ہے ڈپلومیٹک, اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. انہوں نے روح ہی بدل دیے ہیں, پوری قوم کو انہوں نے کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا ہے. بھارت کو بھی ہم نے کھینچ لیا ہے, ہم نے ادھر ادھر بھی کر لیا ہے, کیونکہ بھارت کے نام پہ بکتا ہے پاکستان. ہمارے ہاں یہاں پہ کچھ بھی ہو جائے بھارت نے کیا ہے. یہ اللہ کے فضل سے داد دیتا ہوں میں دونوں ملکوں کو, ان کی عوام کو بھی ماشاءاللہ, یہاں کی لیڈرشپ کو بھی, ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی, کہ آپ نے ایسا ماحول کریٹ کر دیا ہے کہ دنیا میں نہ آپ کے ہاں کوئی آنے کو تیار ہے. اب پوچھا جانا چاہیے شاہمود قریشی صاحب سے کہ آپ 3 سال سے فارم مریض سے, یہ ڈپلومیٹک فیلیورز ہیں, یہ سیکورٹی بعد میں آتی ہے. آپ نے سیل کرنا ہوتا, سیکورٹی ایشوز جو ہیں آپ نے ان کو آپ نے سیل کرنا ہوتا ہے دنیا کو, اسی لیے ڈپلومیٹک ہے. ان مصروف کی جتنی ڈپلومیٹک فیلیور رہی ہے, شاہمود قریشی کی 3 سالوں میں اٹھا کو ایک سکسیس سنا دیں مجھے, ایک